بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آہستہ بیٹا، آرام سے، ادھر آؤ بیٹا۔ وہ دیکھو یہاں سے جبل طارق کا منظر، سبحان اللہ کتنا خوبصورت نظر آتا ہے نا؟ دادا یہ بتائیں اس پہاڑ کے لوگ جبل طارق کیوں کہتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال کیا ہے تم نے۔ وہ دیکھو وہ پہاڑ تمہیں اچھی طرح نظر آ رہے ہیں نا؟ جی دادا۔ یہ ہماری تاریخ کے عظیم ہیرو طارق بن زیاد کے نام سے موسوم ہیں۔ جبل طارق پہ تو آپ مجھے طارق بن زیاد کی کہانی سنائیں گے نا؟ ہاں بھائی، اب تو سنانی ہی پڑے گی، مگر یہ بڑی لمبی داستان ہے۔ چلو بلکہ چلو وہاں آرام سے بیٹھ کر سننا۔ پھر تو جلدی کریں دادا جی۔ دیکھو بیٹا بہت غور سے سنو، یہ کہانی اسلام کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ جو ٹھاٹھے مارتا بحیرہ روم دیکھ رہے ہو، اسے طارق نے عبور کر کے یہاں قدم رکھا تھا۔ بیٹا یہ ہماری سرزمین جہاں آج ہم سکھ کا سانس لے رہے ہیں، یہ دنیا کا خوبصورت ترین مقام شمار کیا جاتا ہے اور ہم اسے اندلس کے نام سے جانتے ہیں۔ طارق بن زیاد بچپن ہی سے ایک بہادر اور زندہ دل انسان تھا۔ اس کا تعلق شمالی افریقہ کے شہر طنجہ سے تھا۔ طارق بن زیاد فاتح اندلس۔ بچپن ہی سے اس کے اندر قائدانہ صلاحیتیں نظر آنے لگی تھیں اور وہ لوگوں کو متاثر کرنے والی ایک بڑی مسحور کن شخصیت بن چکا تھا۔ پھر شمالی افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر نے طارق کی صلاحیتوں کو ابھارنے اور ان سے اسلام کو فائدہ پہنچانے کا پورا موقع فراہم کیا۔ محترم گورنر موسیٰ بن نصیر سے ملاقات ہے۔ وہ اندر موجود ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آؤ طارق بیٹھو۔ خیبر میں ہونے والی بغاوت کو تم نے بڑی بہادری اور دانشمندی سے ختم کیا، جس پر تمہارے افسروں نے تمہاری بڑی تعریف کی۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ لیکن ان کا سربراہ تو وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ چلو فی الحال شہر سے تو چلا گیا، باقی لوگ زیادہ اہم نہیں، اور وہ لوگ بھی پہاڑوں میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے۔ آج تمہیں میں نے ایک اہم کام کے لیے بلایا ہے۔ اطلاع آئی ہے کہ قبل کے علاقے میں باربروں نے بغاوت کی ہے، وہاں کے والی محی الدین کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ ہمیں امیر المومنین کو فوری مطلع کرنا ہے، جس کے لیے یہ خط ان تک پہنچانا ہوگا۔ شام کے راستے میں پیغامات کی ترسیل روکنے کے لیے کچھ جگہوں پر باغیوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ راستہ بہت طویل اور خطرناک ہے، اور یہ خط میری ایک امانت ہے جسے ہر حال میں امیر المومنین تک تمہیں پہنچانا ہوگا۔ یہ اہم ذمہ داری ہے جو میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ امیر محترم، سامنے دریا آ گیا ہے، کیا خیال ہے تھوڑا سا آرام کر لیں؟ ویسے کئی سالوں سے میں اس راستے کا گائیڈ رہا ہوں۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ جب بھی موسیٰ بن نصیر نوجوانوں کو خصوصی مشن پر بھیجتے ہیں تو یہی راستہ اختیار کراتے ہیں۔
مجھے یہاں پہ کچھ خطرہ سا محسوس ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے. کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے. چلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید. ارے آپ اوپر جائیں, گھوڑوں کو میں کھانا کھلا دیتا ہوں. کھانا بہت مزیدار ہے, آپ کو ضرور پسند آئے گا. خوشبو تو بڑی اچھی آ رہی ہے. شروع کریں. ہاں یوسف, یہ بتاؤ تم نے گھوڑوں کو بھی چارہ پانی دے دیا تھا کیا؟ امیر محترم, ملازم ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. یاد رکھو اور اپنا اصول بنا لو کہ اپنے گھوڑوں کو ہمیشہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤ. محترم, میں ابھی جا کے دیکھتا ہوں. کیا آپ لوگوں کا سفر شام کی طرف ہے؟ ہم مشرق کی طرف جا رہے ہیں. آپ کا گمان درست کیا خیال ہے تمہارا؟ گھوڑوں کو چارہ کیسا دینے رہے کا گا؟ ان کا نوکر بھی غائب ہے. 1 مہینہ پہلے یہاں ایک خبر کیا گیا تھا. چلو یہاں رکنا اب ٹھیک نہیں. اب یہاں سے ایک دشوار راستہ شروع ہوتا ہے. ہاں, مگر حملہ آوروں کے لیے یہ جگہ بے حد موزوں ہے. ایسا کرتے ہیں پہاڑ کے اوپری راستے سے چلتے ہیں. مگر امیر محترم, اس میں ہمارا کافی وقت ضائع ہوگا. پھر تو صرف ایک ہی راستہ ٹھیک لگتا ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم یہیں پڑاؤ ڈال رہے ہیں. اس طرح حملہ آور فوری حملہ نہیں کریں گے. اس دوران ہم موقع پا کر اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا دیں گے اور تیزی سے اس راستے سے گزر جائیں گے. چلو. راستہ ہمارے لیے نیا اور خطرناک ہے. اپنے ہتھیاروں کو تیار رکھو. سفر کے دوران ہر طرف سے مکمل ہوشیار اور چوکنا رہنا ہوگا. چلو. وہ دیکھو پہاڑ کے اوپر. ہاں ہاں, وہ رہے. اللہ اکبر. جی ہاں, مجھے نظر آ گئے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. شکر ہے ہم بخیریت اس مقام سے گزر گئے. یوسف کا ہے. وہ ہمارے ساتھ ہی ہے. او خدایا, یوسف تم ٹھیک تو ہو نا؟ یوسف آ جاؤ. آرام سے آرام سے, حوصلہ رکھو. آرام سے. شکر ہے خدایا, زخم زیادہ گہرا نہیں ہے. فکر نہیں کرو. امیر محترم, آپ فکر نہ کریں, میں بالکل ٹھیک ہوں. یوسف کے فوری علاج کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. قاسم, تم یوسف کے ساتھ ٹھہرو. میں آگے جاتا ہوں اور یوسف کے علاج کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کرتا ہوں. تم سب بیوقوف اور نکمے ہو. کہتے تھے کہ یہاں سے تو اڑتے پرندے کو پکڑ لو گے. اب کیا ہوا؟
3 بندے تمہارے ہاتھ سے نکل گئے، تم لوگ صرف باتیں کرنا جانتے ہو. اب پیچھا کرو اور ختم کر دو سب کو. ارے یہ کیا ہوا؟ پکڑو اس کو، کون ہے وہاں؟ میں گورنر موسیٰ بن نصیر کا کمانڈر ہوں اور ایک اہم سفر پر ہوں. میرے ایک زخمی ساتھی کو اس وقت علاج کی فوری ضرورت ہے. یوسف، تم میری فکر نہ کرو اور اپنا پورا علاج کراؤ. انشاءاللہ جلدی صحتیاب ہو جاؤ گے. السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام. صبح بخیر بیٹا. سناؤ کیسی ہو؟ شکر الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک ہوں. بیٹا خدا کا شکر ہے کہ پورے شمالی افریقہ پر اسلام کا پرچم بلند ہو گیا ہے. قبائلی بغاوتوں کو بھی ہم بہتر انداز سے ختم کر رہے ہیں. اس پر خدا کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. میرے خدایا، کیا ہوا بابا؟ شام کے راستے میں باغیوں کے ہاتھ ہمارا ایک سپاہی زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گیا ہے. اللہ اس کی شہادت قبول فرمائے. موسیٰ بن نصیر قبرستان گئے ہیں. خیریت تو ہے؟ ہمارے سپاہی یوسف کی شہادت ہو گئی ہے. اے اللہ، ہمیں بھی سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرما. السلام علیکم کمانڈر طارق. وعلیکم السلام مجاہد ساتھیوں، کیسے ہو؟ ہم تو بس خداحافظ کہنے آئے ہیں آپ کو. خیریت؟ کہاں کی روانگی ہے؟ ہمیں اسپین کے سفر پر بھیجا جا رہا ہے، کچھ معلومات لانی ہے. ظلم تو پہلے سے ہو رہا تھا، مگر اب خبر آئی ہے کہ زیادہ بڑھ گیا، اور اس بات کی تحقیق ہم وہاں پہنچ کر ہی کر پائیں گے. دوستوں، لگتا ہے اب اندلس کو بھی اسلام کا مزہ چکھنا پڑے گا. خیر، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. حد ہو گئی ہے ظلم کی. خدا غارت کرے ان ظالموں کو. انسانی جان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ان کلیسائی درندوں کی نظر میں. مگر ان لوگوں نے ایسا کیا جرم کیا ہے؟ جرم؟ کلیسا نے جسے کافر قرار دے دیا تو جرم کی کیا ضرورت رہ گئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات کو چھوڑ کر یہ کلیسا والے اب خود ہی خدا بن بیٹھے ہیں. دوستوں ذرا ٹھہرو، میں تمہیں ایک برادرانہ تجویز دینا چاہوں گا کہ اندلس میں تم اپنی عبادت کو کبھی
किसी खुली जगह मत करना। मैं खुद भी लोगों से छुपकर अपनी इबादत करता हूँ। इस वक्त हिकमत का तकाजा यही है कि हम अपनी इबादत खुल्लम खुल्ला ना करें। आपकी तजवीज का बहुत शुक्रिया, हम पूरी एहतियात करेंगे। अच्छा, क्या आप यहाँ के मुसलमानों से राब्ता करवाने में हमारी मदद कर सकते हैं? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि ये काम राजदारी से हो जाए, लेकिन ये काम बादशाह के जासूसों से छुप कर ही होगा। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप कौन लोग हैं? जी, हमें बिलाल ने भेजा है। ओह, बिलाल ने भेजा है। बेटे यहाँ आओ, जरा मेहमान मुसाफिरों की कुछ तवाज़ो करो। शुमाली अफ्रीका से यहाँ आए हुए मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं। इस इलाके में मुसलमानों की तादाद खासी कम थी, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और मुसलमानों के लिए ये जगह खतरनाक होती जा रही है। मुझे यकीन था कि मुसलमान मुजाहिदीन यहाँ जरूर आएंगे, क्योंकि यहाँ के हालात बेहद खराब हैं। जुल्म अपने उरूज पर पहुँच चुका है। इब्राहिम साहब, आप फिक्र न करें, जुल्म की ये रात अब जल्द दूर होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मेरे बाल अब सफेद हो गए हैं, लेकिन अब भी इस्लाम का निफाज मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। आप कुछ देर और रुक जाते तो अच्छा होता। इब्राहिम साहब, आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमारा जल्दी जाना ही बेहतर होगा। अल्लाह हाफिज। बाबा, क्या हुआ? आप किस मुसीबत में हैं? क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? मदद? हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। कलीसा वाले मेरे बच्चे को उठा के ले गए हैं, जहाँ वो उसे जिंदा जला देंगे। मगर किस जुर्म में? जुर्म? क्या जुर्म हो सकता है उसका? उसका जुर्म सिर्फ ये था कि वो कलीसा के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता था। अरे, हमें देर हो गई, हाथ से निकल गए। लगता है ये कुर्तबा शहर आ गया। लगता है इस शहर में उन लोगों को जलाया गया है। वो देखो, इस वक्त ये कौन लोग जा रहे हैं? चलो, अंधेरा बढ़ने से पहले हमें भी शहर में दाखिल होना चाहिए। ठीक कहते हो उमर भाई, अब बाहर मस्जिद रुकना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। हाँ, बड़ी शानदार नस्ल के घोड़े हैं भाई। जनाब, यहाँ कुछ देर पहले कुछ लोग दाखिल हुए थे, बता सकते हैं किस तरफ गए? क्या तुम भी उन्हीं में से हो? हाँ, कुछ ऐसा ही है। हम उनसे सफर में कुछ पीछे रह गए। क्यों भाई, ऐसा ही है ना? बहरहाल वो आगे महली की तरफ है। ये गवर्नर के आदमी हैं। जराइम में तो हुकूमत भी कम नहीं लगती है। हाँ, वो देखो। यकीन नहीं आता किस तरह इंसानों को जिंदा जलाया गया है। अगर तुम सलामती चाहते हो तो हरकत न करना, ये घोड़े हमें दे दो।
کو گھوڑے چاہیے تو آگے آئے اور لے لے. ہاں کیا ہوا؟ آؤ آگے آؤ. کیا ارادہ بدل گیا؟ ہمت کرو. میری پہلی ترجیح تنجا کے جھگڑوں کو ختم کرنا ہے، جس کے لیے وہاں کسی کو والی بنانے سے پہلے کسی بہادر کمانڈر کا تقرر ضروری ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ تنجا کے لیے ہمیں کسی نوجوان کمانڈر کی ضرورت ہے۔ ویسے میں نے ایک لسٹ بنائی ہے اپنے نوجوان کمانڈروں کی، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی نام آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ شمالی افریقہ میں اسلام مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ اسپین کے بادشاہ کیسٹیزن کی اچانک موت کے بعد اسپین کے دارالحکومت ٹولیرو میں اس کے 16 سالہ بیٹے الفانسو کو تخت نشین کیا جا رہا ہے۔ میں معزز الفانسو کو اسپین کی بادشاہت کا تاج پہناتا ہوں۔ بادشاہ کیسٹیزن کا بیٹا الفانسو اب ہمارا بادشاہ ہوگا۔ ہم سب اس کی اطاعت کا اقرار کرتے ہیں۔ بادشاہ کو مبارک ہو، آپ سب باری باری آئیں گے۔ روم سے آئے ہوئے تمام پادری حضرات مبارکباد کی ابتدا کریں گے۔ سولہ سال کا بادشاہ بہت مشکل ہوگی۔ بادشاہ کی بیماری کے دوران تو مسائل اور بھی بڑھ گئے۔ اب یہ بچہ انہیں کیسے حل کرے گا؟ ہاں روڈرک، وہ اب سب حل کر لے گا، مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسپین کو بچا پائے گا۔ جان لو وہ اب ہمارا بادشاہ ہے، بچہ نہیں ہے۔ میں کوئی تم سے مذاق نہیں کر رہا، سمجھے؟ ارے معاف کیجیے گا امیر محترم، ذرا پاؤں جگمگا گئے تھے۔ آپ کی بیٹی فلورینڈا کو بادشاہ کی منگیتر بننے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ کوئی بات نہیں ٹویلا، ویسے بھی آج بڑی خوشی کا موقع ہے۔ یہ بتاؤ بادشاہ سے ملاقات ہو سکے گی یا نہیں؟ شکریہ جناب، یہ تو آپ کا اعلیٰ ظرف ہے، ورنہ کوئی اور ہوتا تو نہ جانے میرا کیا ہو جاتا۔ اور ملاقات کی آپ فکر نہ کریں، بس دعا کریں کہ ہمارے جنرلوں کے سازش اب جلد ختم ہو جائے۔ تو تمہارا اشارہ روڈرک کی طرف ہے؟ جی ذرا آہستہ بولیے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، اجازت دیجیے۔ جنرل روڈرک، تمہارے علاقے میں بغاوت کب تک چلے گی؟ کیا تم سے یہ قابو نہیں آ رہا؟ اس بچے کے ساتھ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ باسی کے ان پہاڑی باغیوں کے لیے جنرل روڈرک کا نام ہی کافی ہے، بادشاہ کی کوئی ضرورت نہیں اس معاملے میں۔ اسپین کی قیادت سب سے اہم چیز ہے۔ ہم باغیوں کو پہلے ہی محاصرے میں لے چکے تھے۔ اس وقت بادشاہ کی موت کی اطلاع ہمیں ملی تو ہمیں یہاں آنا پڑا۔ آپ کے خیال میں ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے؟ ارے کون صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اور دنیا کی خوبصورت ترین خاتون فلورینڈا کیسی ہیں آپ؟ مجھے یہ روڈرک صحیح آدمی نہیں لگتا۔
آج صبح ہی یہ خبر آئی ہے کہ خلیفہ نے ہماری حکمت عملی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور فیصلوں میں اختیارات سے نوازا ہے. ساتھ ہی شمالی افریقہ میں قیام امن کی خبر ہمارے لیے مسرت کا باعث ہے. اب طنجہ کا معاملہ باقی ہے، جس کے لیے میں نے مشاورت سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہاں کے کمانڈر اور والی کی حیثیت سے یہ اہم ذمہ داری تمہیں سونپی جائے. انشاءاللہ آپ میرے انتخاب پر شرمندہ نہیں ہوں گے. میں اپنی پوری توانائیاں اسلامی حکومت کے قیام اور استحکام میں لگاؤں گا. انشاءاللہ تمہاری قیادت میں مارکا ضرور سر ہوگا. خوش آمدید. سیپٹے کے لوگ آپ کو بہت یاد کر رہے تھے. مجھے بھی بہت یاد آ رہا تھا. سیپٹے جیسا شہر کہیں نہیں ہے. آؤ اور بتاؤ کیا خبریں ہیں. آپ صحیح کہتے ہیں. آپ کی غیر موجودگی میں سب کچھ ٹھیک رہا. بس مسلمانوں کے بارے میں اطلاع آئی ہے کہ وہ طنجہ کی جانب سفر کر رہے ہیں. وہ اچھے لوگ ہیں، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک کبوتر کے ذریعے پیغام آیا ہے ٹوریڈو سے. اسے جلدی لاؤ. کیا ہو گیا؟ الفانسو کو تخت سے اتار دیا گیا. یہ کون ہو سکتا ہے؟ میری بیٹی بہت مشکل میں ہے. اے خدا رحم فرما. جناب یہ کس نے کیا ہوگا؟ کون کر سکتا ہے جنرل روڈرک کے سوا. وہ محل میں بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا. اس سے یہ نیت صاف ظاہر تھی. الفانسو کو بھی اس نے لاپتہ کر دیا ہے. فلورینڈا ابھی تک وہیں ہے. اس کا مطلب ہے وہ خطرے میں ہے. مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہی ہوگا. کیا کریں؟ ایسا کرو کچھ لوگوں کو بھیجو، کسی طرح سے اس کو یہاں پہ لے کر آؤ. اس کی ماں کی بیماری کی خبر اس تک پہنچاؤ، ورنہ پھر اس کو اغوا کرا لو. ہمیں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. ظلم کرنے سے عوام ہمارے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صاف صاف کہیے. حضور، تاریخ دان ہونے کی حیثیت سے میں تو تاریخ کا سبق آپ کو بتا رہا ہوں. حضور، وہ گرجا کے پادری آئے آپ سے ملنے کے لیے. ٹھیک ہے، ان کو کمرے میں لے جاؤ، میں آ رہا ہوں. فرمائیے معزز پادری حضرات، میں آپ لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ہمارے جو پادری قتل ہوئے تھے اب تک ان کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے. گرجے میں بے اطمینانی کی فضا ہے. جب سے میں نے الفانسو سے اقتدار سنبھالا ہے، سب سے زیادہ اعتماد مجھے پادریوں پر ہے. اگر انہوں نے میری مدد نہ کی ہوتی تو میں یہاں نہ ہوتا، اور آپ لوگوں کا یہ قرض میں بہت بہتر طور پر اتار چکا ہوں. چند لوگ سازشیں کر کے ہمارے لوگوں کو کلیسا کی تعلیمات سے دور لے جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں ان کو ایسی کڑی سزا دی جائے جو لوگوں کے لیے مقام عبرت بن جائے. ہمیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ مکمل تعاون کریں گے. امیر طارق، اب ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں. اے اللہ، طنجہ میں امن و امان اور تیرے دین کے نظام کو قائم کرنے میں ہماری مدد فرما. کہ روڈرک کو اگر کوئی طاقت روک سکتی ہے تو وہ صرف مسلمان ہے. ہاں تم ٹھیک کہتے ہو. میرا بھی ان سے واسطہ رہا ہے. آئیے جناب، ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. سیپٹے کے حاکم کاؤنٹ جولین،
हमें आपसे मिलकर खुशी हुई। तारिक साहब, मेरी बंदरगाह आपके इस्तेमाल के लिए मुकम्मल तौर पर हाजिर है। हम आपसे बेहद मुतासिर हैं और आपकी तमाम तर मदद करेंगे। आपका बेहद शुक्रिया। आप एक अच्छे इंसान हैं। हमारे लायक कोई खिदमत हो तो अर्ज कीजिए। बस तारिक साहब, मैं अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान, अगर आप इस सिलसिले में मेरी कुछ मदद कर सकें तो। ठीक है, आप फिक्र ना करें। उस्ताद मोहतरम, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? हम सेप्टे के वाली से मिलने गए थे। अच्छा आदमी है। आप सुनाएं कोई अच्छी सी खबर। हाँ, मुझे पता चला। मूसा ने तुमको बहुत सलाम भेजा है। वालेकुम अस्सलाम। आइए तशरीफ लाइए। स्पेन के बारे में हमें बहुत सी इतलात आ रही हैं। मैंने इस सिलसिले में गवर्नर को बहुत सी इतलात भी भेजी हैं। वहाँ के कुछ मुसलमान हिजरत करके यहाँ भी पहुँचे हैं। रॉड्रिक के मुजालिम से वहाँ सब तंग हैं और उससे निजात चाहते हैं। हाँ, इसी हवाले से मैं यहाँ आया हूँ कि गवर्नर मूसा बिन नुसैर की जानिब से तुम्हारे लिए स्पेन की जानिब सफर की इजाजत मिल गई है। इजाजत मिल गई है? आपने तो मेरी दिली ख्वाहिश पूरी कर दी उस्ताद मोहतरम। यकीन जानिए, स्पेन मुसलमानों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। सेप्टे का वाली काउंट जूलियन भी हमारी मदद को तैयार है। मैं कल ही वहाँ की मालूमात के लिए कुछ लोगों को रवाना करता हूँ। अल्लाह तुम्हारा हामी व नासिर हो तारिक। आओ तारीफ नवीस, बैठ जाओ। मैं तुमसे बात करना पसंद करता हूँ। अभी तक मेरी बेटी की भी कोई खबर नहीं आई। मैं तारिक के बारे में सोच रहा था, क्या वह स्पेन फतेह कर सकेगा? तुम क्या कहते हो? हुजूर, मैं मुसलमानों को बहुत करीब से जानता हूँ। इस्लाम इस खित्ते में अब जल्द ही फैल जाएगा, इसलिए मुसलमानों के साथ हमें बात बनाकर रखनी होगी। ये लोग बहुत बाउसूल और बाकिरदार हैं। तारिक मुसलमान है। मुसलमानों के जज्बे जिहाद से आप वाकिफ नहीं हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। हुजूर, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं तारिक के हमरा जा सकता हूँ? तुम क्या करोगे वहाँ जाकर? क्या तारीख लिखोगे जंग की? हुजूर, ये बात मैंने इससे पहले छुपाई हुई थी, लेकिन अब आपको बता रहा हूँ कि मैं भी इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। मुझे शक था इस बारे में। अब मैं आपको भी दीन हक की कबूलियत की दावत देता हूँ। इसलिए मैं पहले इस्लाम का तफसीली मुताला करना चाहता हूँ। यकीन जानिए, आपके लिए सरासर सलामती का दीन है ये। अस्सलाम वालेकुम तारिक बिन जियाद। वालेकुम अस्सलाम। कहिए, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? मैं स्पेन से आया हूँ। महल की जिंदगी के बारे में लिखता था, लेकिन अब मैं मुसलमान हो चुका हूँ और आपके साथ इस सफर पर जाना चाहता हूँ। आपका आना मुबारक हो, हमें खुशी होगी। सिपाहियों, यह हमारा एक अहम आजमाइशी सफर है जिसमें खालिद बिन मास तुम्हारे अमीर होंगे। कमांडर मास, अपने आप को हत्तुल इम्कान खुफिया रखना। उमर, मुस्लिम, तुम लोग तमाम मालूमात लेकर आना। अल्लाह तुम्हारा मददगार है। फी अमान अल्लाह। यहाँ तो ज्यादा लोग नहीं हैं, बस मछेरों की छोटी छोटी बस्तियां हैं। आज और सुनाओ, आज तुम क्या खबरें लेकर आए हो? हुजूर, आज तो बहुत सी खबरें हैं, इतनी की सारी पढ़कर सुना भी न सकूं। और ज्यादातर खबरें इस बारे में हैं कि मुसलमान अंदलुस के किनारे पहुंचना शुरू हो गए हैं और इनकी तादाद चंद सौ है। क्या सिर्फ चंद मुसलमान? जी हुजूर,
اس کے علاوہ ایک اور اہم اطلاع یہ ہے کہ کون جولین مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے. میں سمجھ نہیں پا رہا یہ ایسا کیوں کر رہا ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ فلورنٹا کے بارے میں کوئی خبر آئی کہ نہیں؟ حضور والا ایک بہت اہم خبر ہے. جلدی بتاؤ. حضور فلورنٹا گرفتار ہو گئی ہے. وہ مردانہ بھیس بدل کر دریا پار کر رہی تھی. گورنر ٹوڈو نے اسے وہاں گرفتار کر لیا. واہ بہت اچھی خبر سنائی تم نے. ٹوڈو نے زبردست کام کیا. شاباش ٹوڈو. ویسے یہ کبھی کبھی کوئی اچھا بھی کام کر دیتا ہے. ہمیں اس دریا کو کسی صورت پار کر کے جانا ہے اور اس کے لیے آسان راستہ ڈھونڈنا ہوگا. تبھی ہم اپنی اصل منزل پہ پہنچ سکیں گے. ایسا کرتے ہیں کہ اس بارے میں امیر طارق سے مشورہ کر لیتے ہیں. دریا کے مشرقی کنارے پر پتھریلی اور ڈھلان والے راستے ہیں. مسلم بھائی چلیں اب کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں. آئیے حضور آئیے. میں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ دوست. ہم طویل سفر کر کے کچھ دیر آرام کے لیے یہاں آئے ہیں. بالکل بالکل. آپ لوگ ضرور وہ مسلمان ہو جو کل دریا پار کر کے آئے ہیں. بھائی ہمیں بہت بھوک لگی ہے. کچھ کھانے کو ہے؟ فکر نہ کریں ابھی حاضر کرتا ہوں. پہلے ہمارے ہاتھ دھلوا دو. اوہ ہاں آپ تو مسلمان ہیں نا. چلو بھائی جلدی سے ان کے ہاتھ دھلاؤ. دوست یہاں آس پاس کوئی فوجی نظر نہیں آئے. اس علاقے میں ویسے تھوڑے ہی فوجی ہوتے اور جو تھے وہ بھی کل چلے گئے کیونکہ انہوں نے ایک عورت کو پکڑا ہے جو کہ مردانہ لباس میں تھی. کون ہو سکتی ہے وہ عورت؟ یہ ضرور فلورنٹا ہوگی. ہاں صحیح کہا. میرا بھی یہی خیال تھا مگر میری بیوی یقین نہیں کر رہی تھی. اب میں اسے بتاؤں گا کہ میں ٹھیک کہتا تھا. بات تو سنو یار. یہ تو بتاؤ تمہارے خیال میں سپاہی سے کہاں لے کر جائیں گے؟ ہو سکتا ہے گورنر ٹوڈو کے پاس لے جائے کیونکہ وہ اسی کے سپاہی تھے. مگر کس راستے سے؟ وہاں سے ٹوڈو اس عورت کو راڈرک بادشاہ کے پاس بھیجے گا جہاں سے جنوبی سے ان کا پہاڑی راستہ تمہیں وہاں تک پہنچا سکتا ہے. آج رات وہ ضرور اس راستے سے گزریں گے. ارے رکو کھانا تو لے جاؤ اپنا. سفر لمبا ہے تمہارا. یہاں کی صاف زمین بتا رہی ہے کہ اب تک یہاں سے کوئی قافلہ نہیں گزرا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ضرور اس راستے سے گزریں گے. ہمیں ان کے انتظار میں آج رات یہیں گزارنی ہوگی. چلو اب یہ راستہ بند کر کے ہمیں اپنی اپنی پوزیشن لینی ہوگی. اب ایسا کرو اپنے اپنے گھوڑوں کو دور باندھ دو. منصوبہ بندی مکمل ہے. انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی. اوپر پہاڑی پر موجود پہرے دار ساتھی ہمیں خبردار کر دیں گے. کیا ہوا؟ کیا وہ آ رہے ہیں؟ تیار ہو جاؤ. لوگ آ رہے ہیں. تیار ہو جاؤ. ٹھیک ہے زیادہ شور نہ کرو. وہ آ رہے ہیں. جلدی جلدی اپنی پوزیشن لے لو. خاموش ہو جاؤ اور یہ آگ بجھاؤ. خدا کا شکر ہے کہ ہمیں اس کے گھر کی تعمیر کا یہاں موقع مل رہا ہے. کمانڈر طارق 2 جہاز ہماری طرف آتے دکھائی دے رہے ہیں. امیر طارق مسلمان مہاجرین ہماری پناہ میں ہیں. ہم آپ کے احکامات کے منتظر ہیں. ان مہاجرین کی پوری مدد کرو. کھانا کھلاؤ اور رہائش اور کپڑوں وغیرہ کا بھی بندوبست کرو. ہم اسپین کے دارالحکومت ٹویڈو سے آئے ہیں. جب سے راڈرک بادشاہ بنا ہے زندگی موت سے بدتر ہو گئی ہے. ہم سیپٹے جانا چاہ رہے تھے کہ سپاہیوں کو اطلاع مل گئی اور وہ ہمارے پیچھے دوڑ پڑے. شکر ہے خدا کا کہ آپ نے ہماری جان بچائی.
हम आपको हर किस्म की मदद देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ भी रह सकते हैं। स्पेन के लोग मुसलमानों की अफवाज के मुंतजिर हैं जो उन्हें जालिम हुकूमत से निजात दिलाएगी। हाँ भाई, क्या खबर लाए हो सुबह सुबह? हुजूर, कल हमने 3 आदमी पकड़े, मगर अभी तक मालूम नहीं हो सका कि वो किसके खिलाफ साजिश में शरीक हैं। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हुजूर, मुझे वो तो बागियों के गिरोह में लगते हैं। लियोन, पता करके बताओ उन फरार होने वाले मुसलमानों का क्या हुआ, और अब यहाँ से अगर कोई भागा तो इसकी सजा तुम्हें उठानी होगी, समझे? मैं स्पेन में कोई बगावत और साजिश बर्दाश्त नहीं करूँगा। सर, बड़ी बुरी खबर है, काउंट जूलियन की बेटी फ्लोरिंडा कल रात से लापता है। लानत हो, बड़ी बुरी खबर सुनाई तुमने। लियोन, फ्लोरिंडा को हमें जरूर ढूंढना है, मुझे हर हाल में वो वापस चाहिए। खबर फैला दो, जासूसों को चकन्ना कर दो और बाहर के तमाम रास्ते बंद कर दो, समझे? सुन लो, मैं किसी सूरत नाकामी नहीं चाहता। स्पेन से आने वाले महाजरीन का कैंप तेजी से बढ़ रहा है, हमें इनका पूरा ख्याल रखना होगा। और बेटा, सब ठीक है ना? जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। अगर इतनी तेजी से ये लोग आते रहे तो इंतजाम करना मुश्किल हो जाएगा। सर्दियां भी आने को हैं, क्या कर सकते हैं? मशवरा दो। जनाब, ये आपकी बेटी से बहुत अहम खबर आई है। प्यारे वालिद, यहाँ रॉड्रिक के इरादे ठीक नहीं हैं। उसने मुझे कैद करके रखा हुआ है। यहाँ हालात बहुत खराब हैं। आपके भेजे हुए लोग भी गिरफ्तार हो चुके हैं। मुमकिन है कि आज रात मैं यहाँ से फरार हो जाऊं। ये मेरा आखिरी कबूतर था जिसे आपके पास भेज रही हूँ। उम्मीद है आप तक मेरा पैगाम पहुँच जाएगा। आपकी बेटी फ्लोरिंडा। वो आ गए हैं, हमें घुड़सवार नजर आ रहे हैं, इत्तला कर दो। हजूर, मुसलमानों का वक्त आ रहा है आपसे मिलने के लिए। ठीक है। अच्छा, वो स्पेन से आए हुए तारीख दान को बुलाओ। तारिक बिन जियाद आ रहा है। ये चौथा मुस्लिम वाली है जो मुझसे मिलने आ रहा है। इन सब में ये सबसे कम उम्र है। हाँ भाई, सुनाओ, अब कैसे हो? जी हाँ, अब मैं काफी बेहतर हूँ। असल में रॉड्रिक से फरार होकर आना कोई आसान बात न थी। मेरी बेटी का कुछ पता है? रॉड्रिक सफाक और जालिम बादशाह है, जो जहन में आता है करने लगता है। अब वो तुम्हारी बेटी के पीछे पड़ा है जो कि उसकी कैद से फरार हो गई है। रॉड्रिक के आदमी उसकी तलाश में लगे हुए हैं। उस पागल को रोकना पड़ेगा, वो इंसान नहीं है। अच्छा, तुम मेरे साथ आओ।
काउंट, मैं आपसे तारीख नवीस की हैसियत से बात कर रहा हूँ। अरे ये क्या? अरे आगे रास्ता में से रुक जाओ। पत्थर गिरने की वजह से रास्ता बंद हो गया है। आओ हम सब मिलकर रास्ता खोलते हैं। अरे तो देखो ये आग, ये तो अभी अभी बुझाई गई है। वापस चलो, वापस चलो, वापस चलो, ये कुछ आ रहा है। निकलो यहाँ से। अपने हथियार फेंक दो, तुम फंस चुके हो चारों तरफ से। अपने आप को हमारे हवाले कर दो, तुम घेर लिए गए हो। अपने अपने हाथ उठा लो और सीधी तरह बाहर आ जाओ। कौन हो तुम लोग? फजूल के सवालात मत करो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो और बाहर आ जाओ। क्या तुम जानते नहीं हो मैं यहाँ का गवर्नर हूँ? तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। चले जाओ यहाँ से, मुझसे दूर हो जाओ, वरना इस लड़की की गर्दन काट डालूंगा। किसी ने हरकत की तो ये लड़की मारी जाएगी। देखो डूडो, अगर तुमने इसे कत्ल किया तो तुम हमारे हाथों से मारे जाओगे, और अगर हमसे बच भी गए तो रॉड्रिक तुम्हें कत्ल करवा देगा। मेरे रास्ते में कोई ना आए, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं इसे वाकई कत्ल कर दूंगा। बेवकूफो, जल्दी से मुझे अपना घोड़ा दो। अरे काल लड़की। अल्लाह अकबर, हमने बगैर किसी नुकसान के कामयाबी हासिल कर ली। इन सिपाहियों को जल्दी बांधो और निकलो यहाँ से। खुशामदीद, कैसे हैं आप? मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी बेटी की जान बचाई और इसे जालिमों की कैद से छुड़ाया। ऐसी बात नहीं है, आप भी हमारे बहुत काम आए हैं। चलिए। हम स्पेन नहीं गए बल्कि बराह रास्त यहाँ आ गए। हमारे लोग आपके सिपाहियों के इखलास से बेहद मुतासिर हैं और इन्हें तोहफे से नवाज रहे हैं। ये सब इस्लाम की बदौलत है। हमारा दीन बेहतरीन अखलाक सिखाता है, ख्वाह जंग हो या अमन। अमीर तारिक, मूसा बिन नसीर का पैगाम्बर आया है। अरे कमांडर रूमी, आप? कमांडर तारिक बिन जियाद, क्या खूब। खुशामदीद भाई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। भाई तुम तो बड़ी खुशखबरियां भेज रहे हो। ये बताएं, उंदलुस की क्या खबर है? उंदलुस का रास्ता खुल चुका है, मैं यही पैगाम लेकर आया था। मूसा बिन नसीर यहाँ के लिए एक बड़ी फौज रवाना कर रहे हैं। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है, हमारे लिए रास्ते खोल दे और इस्लाम का बोलबाला फरमा दे। सिपाहियों, मेरे मुजाहिदों, तुम वो लोग हो जो खालिके कायनात के अहकामात की पैरवी करते हो। तुम वो हो जो उसके रास्ते पर अपनी जानें निछावर करते हो। सिपाहियों, ये सारी जमीन अल्लाह की है, इस पर अल्लाह ही का हुक्म चलेगा। और जान लो कि हम अल्लाह के नायब हैं। अब हमारा सफर स्पेन की जानिब होगा, जहाँ जालिम रॉड्रिक बादशाह काबिज है। उसे इस्लाम की दावत दी जाएगी या फिर इस्लामी हुकूमत के जेरे साया आने की। अगर नहीं मानेगा तो फिर कलमाए हक को बुलंद करने के लिए दुश्मनाने दीन के साथ जंग होगी। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला हमें नामुराद नहीं करेगा। मेरे सिपाहियों सुनो, बहुत गौर से सुनो। तुम औरतों और बच्चों को हाथ नहीं लगाओगे, खड़ी फसलों और दरख्तों को भी तबाह नहीं करोगे। जान लो, कभी हद से आगे नहीं बढ़ना। इस मुश्किल मुहिम के लिए मैं तारिक बिन जियाद को तुम्हारा सिपा सालार मुकर्रर करता हूँ। अमीर की इताअत तुम सब पर वाजिब है। हमारी दुआएं आपके साथ होंगी।
सुनो तारिक, एक अहम जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है। हम अमन और सलामती का पैगाम लेकर निकले हैं, इसलिए ख्याल रखना तलवार से जमीन तो फतह होगी, लेकिन लोगों के दिल हमारे अखलाक और किरदार से ही फतह होगी। मैं यहाँ का बादशाह हूँ। इस मर्तबा बगैर कामयाबी के नहीं जाऊंगा। पिछली मर्तबा बागियों का कमांडर हमसे बच गया था, अब हमें दोबारा मौका मिला है। हुजूर आप फिक्र ना करें, इन बागियों को तो हम खत्म कर देंगे, मगर इन गारों का क्या करेंगे जिनकी वजह से ये बच जाते हैं। फिर वही गार। हुजूर वही पहले वाले बागी पहाड़ पे नजर आए। तुम्हें कैसे पता चला कि ये वही बागी हैं? हुजूर वाला, इनमें वही एक सींग वाला कमांडर है। क्या कहा तुमने? एक सींग वाला? दोबारा वही मुसीबत। इस बार मैं वो सींग ही तोड़ दूंगा। बादशाह सलामत आगे मत जाए, ये लोग ऊपर की तरफ है, ये ज्यादा आसानी से हमें तीरों का निशाना बना सकते। ये सब यहाँ कैसे पहुँच गए? हमें ये इत्तला मिली है कि ये तमाम गार आपस में अंदर से मिले हुए हैं और इनमें अंदर ही अंदर रास्ते हैं। हुजूर वाला, मुसलमान अफवाज हमारी जनूबी किनारे की तरफ पहुंच गई है। वो लोग बड़ी तादाद में हैं। गिरफ्तार कैदियों को जंग में शामिल होने की शर्त पर आजाद कर दो। और तुमने कहा कि अल्फांसो अपनी फौज के साथ आ रहा है, क्या वो वाकई हमारी मदद करेगा? जी हुजूर, वो बिल्कुल हमारा साथ देगा। हाँ लियोन, बताओ बरबास के बारे में कोई इत्तला? लगता है कोई अच्छी खबर ही लाए होगे। जी हुजूर, बर्बाद अपनी फौज के साथ हमारे साथ शामिल हो गया। शाबाश, अब हमारी फौज की तादाद कितनी हो गई है? अल्फांसो के आने के बाद हमारी अफवाज की तादाद 70,000 के करीब पहुंच गई है। तो फिर हम जंग मुअत्तल नहीं करते, कल ही हम जनूब की तरफ चलेंगे। खुदा का शुक्र है कि मुझे स्पेन की अजीम तारीख लिखने का मौका मिला। स्पेन के जुनूब के अक्सर शहर वालों ने मुस्लिम फौज से बगैर जंग के हथियार डाल दिए। इस दौरान तारिक के पास ये इत्तला पहुंची कि रॉड्रिक अपनी बहुत बड़ी फौज के साथ जुनूब की तरफ से आ रहा है। इस खबर से मुसलमान सिपाही फिक्रमंद हो गए। मुसलमानों की फौज के सिपाहसालार तारिक बिन जियाद ने ये खबर फौरी तौर पर मूसा बिन नुसैर के पास भिजवा दी। फिक्र न करो, गवर्नर मूसा बिन नुसैर हमारी मदद के लिए फौज भेज रहे हैं। हुजूर, फरस्तादा आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है अच्छी खबर लाए हो। मूसा बिन नुसैर ने
5,000 کا لشکر طارق کے پاس بھیجا تھا، جبکہ مد مقابل کم از کم 70,000 کی فوج تھی۔ واقعی ایک تاریخ ساز فیصلہ ہونے جا رہا تھا۔ امیر طارق 5,000 سپاہی پہنچ گئے ہیں، بڑے جہاز واپس بھیج دیے گئے ہیں، جبکہ کچھ کشتیاں ابھی باقی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ بچ جانے والی تمام کشتیوں کو جلا دو۔ کشتیاں جلا دیں؟ کیا آپ سنجیدہ ہیں؟ ہاں، میں بہت سنجیدہ ہوں۔ وقت ضائع نہ کرو، جاؤ حکم کی تعمیل کرو۔ مجھے لگتا ہے ہم نے ان لوگوں کو بہت اہمیت دے دی، ان کے لیے تو ہماری آدھی فوج ہی کافی ہے۔ جائے دو، یہ دھواں جو تم دیکھ رہے ہو یہ ہماری کشتیوں کا ہے، میں نے ان کو جلانے کا حکم دیا تھا۔ ساتھیوں، ہم نے یہاں آنے میں بہت تکلیف اٹھائی ہیں، اب ہمیں پیچھے نہیں دیکھنا ہے۔ واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہے، دشمن کی فوج آ رہی ہے جو تعداد میں ہم سے زیادہ ہے۔ ان کے مقابلے پر ہمارا بلند مقصد ایمان، یہ تیر و تلوار ہی ہیں۔ شہادت کی طلب دلوں میں بسائے، ہم جان ہتھیلی پر لیے صرف اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے نکلے ہیں۔ مہم کی کامیابی کے لیے ہمیں بھرپور منصوبہ بندی اور اپنے امیر کی اطاعت کو لازم کرنا ہوگا۔ ہم نے تیزی نہ دکھائی تو صرف دشمن سے بچنا ہی مسئلہ نہ ہوگا، بلکہ کھانے پینے کا بھی مسئلہ ہو جائے گا۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ جو مجاہد شہادت کا شوق رکھتا ہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ میرے سپاہیوں، میں جو راستہ بتا رہا ہوں میں خود بھی اسی راستے پر جا رہا ہوں، اور تم مجھے اس راستے پر سب سے آگے دیکھو گے۔ سپاہیوں، اگر میں راڈرک سے پہلے مر گیا تو اپنے میں سے کسی ذہین اور تجربے کار فرد کو میری جگہ سے پیسلار بنا دینا، جو اس مشن کو تکمیل تک پہنچا سکے۔ ہمیں جو ذمہ داری دی گئی ہے اسے ہر حال میں انجام دینا ہے۔ آخر کار دونوں لشکر جنوب میں واقع دریائے اشبیلیہ کے کناروں پر آمنے سامنے جمع ہو گئے اور ایک عظیم مارکے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ آج رات یہ لوگ آرام کرنے والے لگ رہے ہیں، ہمیں ان پر نظر رکھنی ہوگی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ وہ دیکھو، پیچھے ان کا سامان رس بھی آ رہا ہے، واقعی بہت سارا سامان ہے۔ آج کچھ سپاہی پیرے پر لگاتے ہیں، ویسے یہ لوگ حملے میں پہل نہیں کریں گے، بلکہ ہماری فوج دیکھ کر افریقہ واپس چلے جائیں گے۔ حضور والا، خدمت گاروں کو قریب کرنے یہ بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ یہ مسئلے میرے پاس نہیں لایا کرو۔ ہم یہاں شہر بسانے نہیں آئے، جنگ لڑنے آئے ہیں۔ حضور اعلیٰ، اب کیا ہوا؟ حضور اعلیٰ، طارق بن زیاد کا ایک ہی آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ لگتا ہے وہ ہمیں ہتھیار ڈالنے کی خبر دینے آیا ہے۔ حالت خراب ہو گئی ہے ان بیچاروں کی، لگتا ہے شکست مان رہے ہیں۔ ان کو میرے خیمے میں لاؤ۔ مسلمانوں کے سپہ سالار طارق بن زیاد کی طرف سے اسپین کے بادشاہ روڈرک کے لیے۔ یہ حبشی مجھے پیغام سنائے گا؟ کیا تمہارے پاس کوئی غیر حبشی پیغام سنانے کے لیے نہیں تھا؟ یہ حبشی نہیں، طارق بن زیاد کے نائب ہیں۔ ٹھیک ہے، اسے پڑھنے دو، مگر ذرا جلدی۔ سب سے پہلے ہم اپنے دشمنوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے ہم پر کچھ حقوق ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم ہمیں اپنے ہی ملک میں حقوق دینا چاہتے ہو؟
اگر تم ہتھیار ڈال دو اور اسلام قبول کر لو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، ورنہ اسلامی حکومت کے زیر سایہ آ جاؤ جہاں تمہیں سارے حقوق دیے جائیں گے۔ بہت ہو گیا، ان کو باہر نکال دو اور اپنے کمانڈر سے کہنا کہ مجھے صرف اپنے ہتھیار ڈالنے کی جگہ بتائے۔ ارے دیکھو پانی صاف نہیں ہے، گندا ہے، کچھ ہے پانی میں۔ ہاں صحیح ہے، پانی واقعی گدلا ہے۔ وہ لوگ کچھ کرنے آئے تھے، شاید ہمارا پانی بند یا خراب کرنا چاہتے ہیں۔ کیا انہوں نے ہماری غفلت سے فائدہ اٹھایا ہے؟ پانی کو خراب کر کے وہ کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں گے۔ اگر پانی صاف نہیں ہے تب بھی استعمال کر لو۔ میرا خیال ہے وہاں پہ کوئی سرگرمی ہوئی ہے، وہاں اپنا آدمی بھیج کے معلوم کرو کہ کیا ہوا ہے۔ طارق بن زیاد پانی صاف نہ ہونے کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ اس دوران اسے معلوم ہوا کہ دریا کا مغربی کنارہ خالی ہے۔ کوئی بھی یہ وجہ نہیں جانتا تھا کہ دشمن نے اپنے پہرے دار مغرب کی طرف سے کیوں ہٹائے۔ ہو سکتا تھا کہ دشمن نے اپنے سامان رست اور اکابرین کی حفاظت کے لیے مغربی کنارے والے سپاہی بھی بلوا لیے ہوں۔ طارق نے دشمن کی اس غلطی کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور مغربی کنارے سے اپنے سپاہی داخل کروا کے اچانک حملہ کر دیا۔ دشمن فوج کے ہوشیار ہونے سے پہلے ہی ان کے سامان رست پر قبضہ کر لیا۔ صبح سویرے تک مسلمانوں نے یہ غیر متوقع کامیابی حاصل کر لی تھی۔ دشمن کا سارا سامان رست اب مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا تھا۔ کیسے ہوا یہ؟ کیا کر رہی تھی ہماری فوج؟ ساتھیوں، اللہ کی مدد و نصرت سے دشمن کی چال ناکام ہو گئی۔ ہمارا پانی بند کرنے والے اب خود اپنے سامان سے محروم ہو گئے۔ اب یہ اسپینی فوج بدلے کی آگ میں ہم پر وحشیوں کی طرح حملہ کرے گی۔ ہمیں دانش مندی کے ساتھ ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ ہماری گھوڑ سوار فوج ان کا سامنا کرے گی اور ان کی پہلی صف کو تباہ کرے گی، جبکہ مغرب کی طرف سے ہمارے تیر انداز دشمن کو دریا پار کرنے سے روکیں گے۔ میرے بہادروں، تباہ کر دو ان بے وقوفوں کو، حملہ کر کے جلدی سے ان پاگلوں کا کام تمام کر دو۔ ساتھیوں، دشمن نے پیش قدمی کر لی ہے، ان کو میدان سے فرار نہ ہونے دینا۔ ختم کر دو دشمن دین کو۔ اللہ اکبر۔ کوئی دشمن بچ کر نہ جانے پر سپاہیوں کی تعداد بڑھا دو۔ وہاں سے جاؤ، دریا کی دوسری جانب ہے دشمن۔ رک جاؤ، ہمیں نہ مارو۔ طارق بن زیاد کا نیا حربہ بہت مفید رہا۔ اکثر اسپینی سپاہی دریا میں ڈوب گئے۔ اس مقام پر مسلم افواج نے اتنی تیزی سے کامیابی حاصل کی کہ طارق بن زیاد کے ذہن میں بھی نہ تھا۔
شام کے بعد باقی دن مسلم افواج نے تازہ دم ہونے میں اپنا وقت گزارا، جبکہ دوسری جانب اسپینی افواج اپنے زخمیوں کو اٹھانے میں لگے رہے۔ مسلمانوں نے دوسرے دن کی تیاری کے لیے رات میں دریا کے کنارے خندقیں کھود لی۔ طارق بن زیاد جنگ کو طول دینا چاہ رہا تھا کیونکہ سامان رست مسلمانوں کے پاس تھا۔ پوری دنیا ہم پر ہنسے گی، ہم اس جگہ سائی کا سامنا نہیں کر سکتے۔ دوسرے دن اسپینی فوج جنگ کے موڈ میں نہ تھی۔ اس دن دریا کے کنارے بس چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہی۔ جو دھچکا انہیں پہلے روز لگا تھا وہ اب تک اسے برداشت نہیں کر پائے تھے۔ دریا پار کرنے کے سارے خفیہ راستے تلاش کرو۔ آج جنگ کو 7 روز ہو چکے ہیں۔ دریا کے کنارے مختصر جھڑپیں جاری ہیں۔ اسپینی فوج دریا کے مغربی کنارے کی طرف آنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن مسلمان ان کو ہر بار پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ اب معاملہ اپنے آخری مرحلے پر جاتا نظر آ رہا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ کل ایک مختلف دن ہوگا۔ سب جمع ہو جاؤ، سب جمع ہو جاؤ۔ میرے پیارے سپاہیوں، مجاہدوں، ایک ہفتے میں ہم نے اللہ کی مدد سے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ دشمن کا حوصلہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ دشمن کا حوصلہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آج رات ہم دشمن کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے۔ اگر آج وہ دریا پار کرنا چاہے گا تو اور اسے موقع دیں گے۔ اب جنگ کا فیصلہ کن مرحلہ قریب آ گیا ہے۔ میرے دوستو، دشمن آج رات دریا پار کرنے کی کوشش کرے گا تو صبح یہ سب تھکے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں آپ جلد جا کر سو جائیں اور خوب آرام کریں۔ ہم نماز فجر کے بعد ہی دشمن پر حملہ کر دیں گے اور دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیں گے۔ چلو شب بخیر، اللہ ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ چلو شب بخیر۔ آج جنگ کا 8واں دن ہے۔ طارق کی منصوبہ بندی کامیاب رہی۔ جنگ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ شروع ہوئی۔ نماز فجر کے بعد تازہ دم مسلمان افواج نے دشمن پر بھرپور حملہ کیا۔ گھڑ سوار دشمن کی طرف بڑھے۔ سب سے آگے طارق بن زیاد تھا۔ جب اسپین کی فوج کو مسلمانوں کے آنے کی خبر ہوئی، وہ اس وقت گیلے اور تھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے جلدی جلدی اپنا سامان باندھا اور پوزیشن سنبھالی۔ ادھر مسلمان گھڑ سواروں نے بادشاہ کا خیمہ دیکھا اور اس کی طرف گھوڑے دوڑا دیے۔ بھائیو، فوری طور پہ اپنی پوزیشن لے لو، دشمن بچنے نہ پائے۔ حضور، درباز فرار ہو گئے۔ مجھے یہی امید تھی، تم لوگوں نے کہا تھا وہ ایسا نہیں کرے گا۔ میں اس کو بعد پہ دیکھ لوں گا، ابھی میدان پہ توجہ دو۔ حضور، وہ دیکھیں، مسلمان ہماری قریب پہنچ گئے۔ مجھے لگتا ہے ہم پھنس گئے چاروں طرف سے۔ ارے ہر طرف سے مسلمان ہم پر حملہ آوا۔ رک، کیا ہوگا مارا گیا؟ ان پر حملہ کرو، ان سب کو مار دو۔ اس کے کو بچ کر نہ جائے۔
بادشاہ سلامت، اب آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ راڈرک، تم بڑے قسمت والے تھے جو مجھ سے ابھی تک سامنا نہیں ہوا۔ رک جاؤ، بادشاہ سلامت مر گیا، بھاگو۔ اس دوران اسپینی فوج میں ان کے بادشاہ راڈرک کے مرنے کی خبر تیزی سے پھیل گئی، جس کے بعد ان کی فوج میدان سے بھاگنا شروع ہو گئی۔ ان کا بہت برا حال تھا۔ طارق بن زیاد نے اس عظیم فتح کی خبر فوری طور پر موسیٰ بن نصیر کو بھجوا دی، تو جواب آیا کہ حالات دیکھتے ہوئے فیصلہ کرو اور دشمنوں کے پیچھے جانے کے بجائے وہیں رہ کر اپنے قدم مضبوط کرو۔ مگر طارق نے سوچا اگر ہم دشمن کے پیچھے نہ گئے اور یہیں رکے رہے تو دشمن دوبارہ منظم ہو کر مضبوط ہو جائے گا، اس لیے وہ ان کے پیچھے پیش قدمی کرتا رہا۔ طارق آگے بڑھتا رہا اور سردیاں آنے سے قبل بہت سی فتوحات کر کے وہ واپس اسپین پہنچ گیا۔ کچھ عرصے بعد موسیٰ بن نصیر بھی طارق کے پاس اسپین پہنچ گئے۔ موسیٰ بن نصیر طارق کے اس فیصلے پر ناراض نہیں ہوئے، جبکہ طارق کے لیے بھی یہ فیصلہ آسان نہ تھا۔ اس کے بعد موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد نے مل کر کئی شہر فتح کیے اور اسپین کو ظالم حکمرانوں سے نجات دلا کر اسلام کا پرچم بلند کیا۔